حجاج کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حج کو قبول کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ وہاں پر موجود ہیں اس میں آپ کو بہت بہترین طریقے سے کامیاب کریں، آپ کو بہت اجر دیں، اور حج سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دیں جو گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہوتے ہیں جیسے پہلے دن کا بچہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے۔ آپ کو حج سے جو چیزیں سیکھنی چاہیے ان میں سب سے بڑی چیز جو حج اور حج کے ارکان اور حج کے مناسک بار بار ہمیں سکھاتے ہیں، بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں وحدہ لا شریک لہ مان، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا السمیع اور العلیم کوئی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کوئی ایسا نہیں جو کہ مدد کر سکے، جو زندگی عطا کر سکے، جو فتح اور نصرت اور شفا دے سکے، جو خوشیاں دے سکے، جو غم کو دور کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ دراصل میں بار بار دیا جاتا ہے، یہ توحید ہے۔ اسی توحید کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل کی۔ ساری آسمانوں کی وحی جو نازل ہوئی، جب نازل ہوئی قرآن کریم تک اور احادیث مبارکہ تک، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ توحید پر لوگ قائم ہو جائیں۔ حج میں ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تلبیہ، اس کو کہتے ہیں تلبیۃ التوحید۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ یہ تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وہو ما ملک، کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم اس چیز کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن وہ شریک جس کے آپ مالک ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے شرک کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیۃ التوحید پکارا، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کوئی شریک کسی طرح سے ہے ہی۔ دوسرے نمبر پر جب ہم صفا اور مروہ پر چڑھتے ہیں تو اس پہ جو ہمیں ذکر سکھایا گیا، دعا سکھائی گئی، اس میں بھی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک ہی دعا میں دو مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد عرفہ کے دن کی دعا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جس سے میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا اس دن، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیوں بار بار الفاظ دہرائے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ہیں، اس کو کوئی شریک نہیں۔ کس چیز میں؟ ذات میں بھی اور صفات، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے میں کوئی شریک نہیں۔ ہم توحید کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ حج سے۔ حج کی آیات، دعائیں، وظائف، ان میں سیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ پھر آپ اہل علم سے سیکھیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا ہم پر اثر کیا ہونا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ اس کے بغیر انسان کا کیا حشر ہے دنیا اور آخرت میں، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے حج سے یہ نہ سیکھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آئیے اپنے حج سے سیکھیے اور خاص طور پر توحید سیکھیے۔ بارک اللہ فیکم۔